السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہنا ست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول عشق میں گھائل، قسط نمبر 5۔ وہ بدنما سا کمرہ تھا جس میں زرد روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ اسے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ چٹائی پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے ایک بار پھر اس کمرے کو دیکھا۔ ایک کونے میں لکڑیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر پانی کا گھڑا رکھا تھا اور ایک چٹائی تھی جس پر وہ بیٹھی تھی۔ یہی سامان تھا اس کمرے میں۔ ایک طرف دیوار پر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور کافی اوپر بنی ہوئی تھی جس کے آگے لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی، اور دوسری دیوار جس میں لکڑی کا دروازہ تھا جو کہ مضبوطی سے بند تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑکی کی طرف آئی اور پاؤں اٹھا کر باہر جھانک کے دیکھا۔ بے شمار درخت تھے وہاں، ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل ہو۔ یہ کمرے کا پچھلا حصہ تھا اور کھڑکی کے اس پار سامنے وہ دو بدصورت آدمی بیٹھے تاش کھیلنے میں مگن تھے۔ وہ پیچھے ہو کر دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور گلا خراب ہو چکا تھا۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا تھا وہ اس کے لیے انتہائی ناقابل یقین تھا۔ پھر کیا ہوا اسے یاد نہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کمرے میں پایا۔ وہ رو رو کے چیخ چیخ کے مدد کے لیے پکارتی رہی مگر کوئی نہ آیا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے لکڑیوں کے ڈھیر میں سے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور دروازے والی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا اس نے ڈنڈا آنے والے کے سر پہ دے مارا۔ وہ موٹا سا گنڈا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ گری اور وہ اس کی طرف پلٹا۔ تیری تو! وہ اتنا کہہ کر اس کی طرف بڑھا کہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈنڈے کو زور سے پکڑا اور آنکھیں بند کر کے اس کے سر پہ مارنے لگی، اور اس کی چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی تو عبیرہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ آدمی زمین پہ پڑا تھا، ہاتھوں سے سر تھاما ہوا تھا اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ عبیرہ نے ڈنڈا پھینکا اور کھلے دروازے سے باہر بھاگ گئی۔ رک کر ادھر ادھر دیکھا تو ماتھا پسینے سے چمک اٹھا۔ وہ خوفناک جنگل میں پھنس گئی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، بس چاند کی چاندنی تھی۔ وہ بھی گھنے درختوں کی وجہ سے نیچے نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اللہ جی، میں کیا کروں؟ اسے رونا آنے لگا کہ اب یہاں سے کیسے نکلے گی۔ اوئے لڑکی، بھاگ گئی، پکڑو اسے! اس آواز پر عبیرہ نے چونک کے پیچھے دیکھا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگ بھاگ کے تھک گئی تھی پر رکی نہیں۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ آگے دور اسے سڑک دکھائی دی۔ اس نے اور تیزی سے قدم آگے کی طرف بڑھائے۔ آخر کار وہ سڑک پر پہنچ گئی، پر وہ روڈ بالکل سنسان تھا۔ عبیرہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے کوئی راستہ دکھائیں یا اللہ۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، پر مجھے اپنی عزت بچانی ہے۔ نہ جانے یہ لوگ مجھے کس مقصد کے تحت اغوا کر کے لائے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی مجھے باقی لڑکیوں کے ساتھ اسمگل کروا دیا تو… اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کو یہاں آنے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ جنگل سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ عبیرہ نے ڈر کے پیچھے دیکھا اور ایک بار پھر بھاگنے لگی کہ سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے نکلتی روشنی اس کی آنکھوں کو چبھنے لگی۔ گاڑی پاس آئی اور عبیرہ جو گاڑی کے سامنے کھڑی تھی خوف کے مارے نیچے گری۔ اسے لگا وہ گاڑی سے ٹکرا جائے گی، پر ایسا کچھ نہیں ہوا اور گاڑی وقت پر رک گئی۔ پھر گاڑی سے کوئی باہر نکل کر اس کی طرف آیا، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح ہوئی تو اس نے خود کو اپنے ہی گاؤں کے ہاسپٹل میں پایا۔ ایک چرواہے نے اسے بے ہوش دیکھا تو اسے وہاں لے آیا تھا۔ بروقت اس کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی اس نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ کچھ ہی دیر میں اسے سب سمجھ آنے لگا۔
کہ وہ کہاں ہے، اور رات کے عجیب و غریب مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ چودھری صاحب، زخم کافی گہرے ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ابھی آپ لیٹ جائیں پلیز۔ وہ جب اپنے کچھ زخموں پر ڈریسنگ کروا کر فارغ ہوا تھا، سامنے کھڑی لیڈی ڈاکٹر کو دیکھ کر چونک سا گیا۔ پنک کلر کے خوبصورت سے ٹراؤزر شرٹ پر وائٹ اوور آل پہنے، سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے کٹاؤ دار لبوں پہ نیچرل ٹنٹ لگائے، وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ چودھری محتشم کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں، جبکہ ڈاکٹر دلاویز رانا کا پارا اس کی ستائشی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کیے ساتویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ نرس نے اس کی پیشانی پر بینڈیج کر دی تھی، اب بازو پر رکھی پائیوڈین سے بھری کاٹن کو ہٹا رہی تھی۔ یہ کس پاگل کو بھرتی کیا ہے؟ نرس نے اسپرٹ بازو کے زخم پر لگایا۔ جب چودھری محتشم کے منہ سے آہ نکلی تو وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، آرام سے کرو۔ ڈاکٹر دلاویز نے تنبیہی انداز میں کہا، مجھے تم سے کروانی ہے مرہم پٹی، یہ نرس کو ابھی نکلواتا ہوں، میں کام وام کوئی آتا نہیں، چلیے چودھری محتشم کو پٹی کرنے۔ جاؤ تم، میں کرتی ہوں۔ نرس کو حکم دیتی وہ ٹرے میں رکھے سیزر اور پٹی اٹھا چکی تھی، زخم پر مرہم لگا کر بینڈیج کرنے لگی۔ چودھری محتشم کی گہری نگاہیں اس کے دلکش چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہوئی تھیں۔ شہر اور گاؤں میں اس نے ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن ایسا کھلتا گلاب، تر و تازہ نوخیز حسن پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ مبہوت سا رہ گیا۔ لیئرز کٹ بال قدرے جھکنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ڈھانپ گئے تھے۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا، جیسے چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا، یکدم ہی چہار سو اندھیرا ہو گیا ہو۔ اس کا دل چاہا اس کے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر دے۔ ریشمی گیسوؤں کی حائل دیوار اسے سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ گاؤں میں پہلی بار ایسی حسین ڈاکٹر آئی ہے، اب تو لگتا ہے روز بیمار ہونا پڑے گا۔ اس کے گال کتنے گلابی ہیں، چھو کر دیکھ لو۔ اس کی دھیمی آواز کی گئی بڑبڑاہٹ ڈاکٹر دلاویز بخوبی سن چکی تھی۔ ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتی وہ دوبارہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئی۔ جواباً چودھری محتشم کی تراشیدہ مونچھوں تلے عنابی لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ گلابو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ ڈاکٹر دلاویز کے گورے گال ضبط سے مزید سرخی مائل ہوئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے گھٹیا لقب پر اس کا منہ توڑ دے، مگر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ نرس، میڈیسن میں نے لکھ دی ہیں اور ان کو انجیکشن لگا دینا۔ بینڈیج اچھے سے کرتی وہ پیچھے ہٹی اور گلوز اتار کر سائڈ پر رکھے۔ میں اس 2 نمبر نرس سے ٹیکہ نہیں لگواؤں گا، تم لگاؤ گی تو ٹھیک ہے، ورنہ مرنے دو اپنے مریض کو۔ مجھے کیا، خود ہی خدا کا جواب دہ ہوگی، میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، اتنی سی انفیکشن سے کوئی مرتا نہیں۔ انجیکشن تو ضرور لگے گا ورنہ انفیکشن ہو جائے گی۔ انجیکشن لگانا ڈاکٹر کا نہیں نرس کا کام ہے، تو اسے کرنے دیں چپ چاپ۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں نرم مسکراہٹ زبردستی چہرے پر لائے بولی، چودھری نے کہہ دیا تو کہہ دیا، آج انجیکشن تم لگاؤ گی۔ میری اجازت کے بنا تم یہاں سے ایک قدم باہر نکال کر تو دکھاؤ۔ وہ ڈاکٹر دلاویز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے گرجدار آواز میں دھاڑا، ہاتھ چھوڑو میرا، ورنہ تمہارا منہ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ ابھی تو مجھے جانتے نہیں کون ہوں میں۔ ڈاکٹر دلاویز کی اونچی آواز میں بولنے کی دیری تھی کہ چودھری کے باڈی گارڈز نے یکدم ڈاکٹر دلاویز پر گنز تان لی، جو کہ اس کی یہاں موجودگی کی خبر ملتے ہی یہاں پہنچ چکے تھے۔ چودھری محتشم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ڈاکٹر دلاویز غصے سے لال انگارہ ہو گئی۔ کب سے تمہاری فضول بکواس چپ کر کے برداشت کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے منہ میں زبان نہیں۔ مجھے اپنے مرتبے سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ دلاویز رانا کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، آئی بات سمجھ؟ اپنی عزت عزیز ہے تو آئندہ سوچ سمجھ کر بکواس کرنا۔ میں تمہاری زر خرید غلام نہیں جو تمہاری ہر بات مانوں گی، اور ہاں، دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنے کی جرت کی تو ہاتھ کاٹ ڈالوں گی۔ وہ غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی اونچی آواز میں غرائی تھی اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کھینچ کر آزاد کروا لیا۔ آئے ہائے گلابو، کیا ایٹیٹیوڈ ہے!
I like it. وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا زمانی انداز میں بولا۔ ڈاکٹر حرم نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری پسند کبھی عام نہیں ہو سکتی، پتہ ہے مجھے۔ چودھری محتشم نے لاکھوں کی بھیڑ میں تمہیں چنا ہے، کچھ تو خاص بات ہوگی نا تم میں۔ ہاتھ تو چھڑوا لیا ہے، اب اس کی سزا ملے گی گلابو۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ ڈاکٹر دلاویز نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت جلد تم میری باہوں میں ہوگی، وہ شرارت امیز انداز میں آنکھ ونک کیے بولا۔ اس کے تو سر پہ لگی تلووں پر بجھی۔ چودھری، تمہارے آخری دن بہت قریب ہیں، لگتا ہے تمہیں میرے ہاتھوں مرنے کا شوق چڑھا ہے۔ وہ دانت کچا کر تیکھے لہجے میں بولی۔ شوق تو چڑھا ہے، پر تجھ پہ مرنے کا۔ وہ تیرچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے بے باک انداز میں بول کر اس کا خون کھولا گیا۔ لاؤ نرس، انجیکشن دو مجھے۔ ڈاکٹر دلاویز نے سرنج میں انجیکشن بھرا اور پریس کر کے تھوڑا سا چمکتی ہوئی تیز سوئی سے باہر نکالا۔ چودھری، تمہارا ٹھڑک پن تو دل اویز رانہ ایسا نکالے گی ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ کہا کیا؟ اس نے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے دوسرے مریضوں کو بھی دیکھنا ہے، جلدی انجیکشن لگوائیں۔ وہ اپنے پیشہ ورانہ انداز میں بولی اور گلوز کو دوبارہ ہاتھوں میں چڑھا کر اس نے نرس سے انجیکشن لے لیا۔ وہ اپنی قمیض کے کف کو فولڈ کرنے لگا۔ چودھری صاحب، انجیکشن یہاں نہیں لگنا، کہیں اور لگنا ہے۔ ڈاکٹر دلاویز کی آنکھوں کا تیکھا پن محسوس کیے وہ چونکا تھا۔ گلابو، اب ایسا بدلہ لوگی اپنے چودھری سے؟ وہ اس کی بات سمجھ کر مصالحتی انداز میں بولا۔ پہلے گلابو، پھر اپنے چودھری سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ چپ چاپ لگوا لو ورنہ ٹھوک دوں گی۔ وہ بھی اپنی کرٹسی بھلائے اس کا لب و لہجہ اپنائے جارحانہ تیوروں سے اس کی جانب بڑھی تھی، جیسے کسی جانور کی ڈاکٹر ہو اور بے رحمی سے اسے انجیکشن لگانے لگی ہو۔ ہمیشہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے والا رعب دار چودھری محتشم لمحہ بھر کو حیران ہوا تھا اس دہان پان سی لڑکی کی جرأت اور زبان کے جوہر دکھانے پر۔ رات بھر گھبراہٹ کی وجہ سے اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کہیں پہلے ہی دن لیٹ نہ ہو جائے، پہلے ہی دن اس کا امپریشن خراب نہ ہو جائے۔ وہ کسی بھی حال میں یہ جاب گنوانا نہیں چاہتا تھا، اسی ڈر سے وہ صبح خلاف معمول جلدی اٹھا تھا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ پچھلی جاب کو اس نے کبھی اتنی سنجیدگی سے بھی لیا تھا یا کبھی وہ اتنا پابند بھی ہوا تھا۔ ایسا اس لیے تھا کہ وہ جاب اس کی ضرورت پر پورا نہیں اترتی تھی، یہی وجہ تھی اس کی پچھلی جاب سے ریزائن کیا۔ بہرحال الماری کھولنے پر اسے جو بھی پینٹ شرٹ نظر آئی نکال لی اور جلدی تیار ہو کر باہر آ گیا۔ اس کے بابا ابھی بھی سو رہے تھے، اس لیے انہیں ڈسٹرب کیے بغیر ناشتے سے فارغ ہو کر وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کافی دیر ادھر ادھر نظر دوڑانے کے باوجود بھی اسے ایک بھی ٹیکسی نہ ملی۔ آج یہ ٹیکسی والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کوفت سے دوبارہ ٹیکسی کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی، جو نام امید ہی واپس لوٹی۔ صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا آفس سٹارٹ ہونے میں اور یہ ٹیکسی بھی نہیں مل رہی۔ کلائی پر بندھی گھڑی کی سوئیوں کو تیزی سے آگے بڑھتے دیکھ اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اور اسی گھبراہٹ میں اس نے پیدل ہی جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے ایسا لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور دوبارہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی اس نے 3-4 قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ ایک سفید کلر کی گاڑی ہارن دیتی اس کے پاس سے گزری اور ٹھیک اس کے آگے آ کر رک گئی۔ ابھی وہ اپنی جگہ حیران سا کھڑا تھا کہ اس میں سے ایک لڑکی ماڈرن ڈریسنگ میں ملبوس باہر نکلی۔ اس لڑکی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ اپنی جگہ الرٹ ہوا تھا۔ وہ بہت ہی اسٹائلش سی لڑکی جدید طرز کی ڈریسنگ اور ہیئر اسٹائل میں مغروریت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہلکا سرخی مائل میک اپ اس کی سفید رنگت کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی جس کے اوپر مغروریت بہت جچ رہی تھی۔ ایسے مارچ پاسٹ کرتے کیا تم انیشا انڈسٹریز جلدی پہنچ جاؤ گے؟ وہ سیدھی اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر وہ حیران ہوا تھا۔ اس لڑکی کو کیسے پتہ چلا کہ اس کی منزل کیا ہے؟ کیا؟ آپ کو کیسے؟
ابھی الفاظ منہ میں ہی تھے کہ مقابل موجود لڑکی نے اس کی بات کو بیچ میں ہی اچک لیا۔ مجھے کیسے پتہ چلا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، سب بتاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب بھی حیران تھا، اسی لیے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ کیا ہوا؟ آفس نہیں جانا؟ اس نے اسے اپنے پیچھے نہ پا کر وہ لڑکی اس کی طرف مڑی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں آپ پر؟ اس نے اپنا خدشہ اس لڑکی کے سامنے ظاہر کیا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی مسکرانے لگی۔ اتنی تفتیش تو لڑکیاں بھی نہیں کرتی جتنی تم کر رہے ہو۔ وہ انڈائریکٹلی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں فراڈ نہیں ہوں، تبھی تو تمہارے آفس کا نام بالکل صحیح بتایا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا آفس نشا انڈسٹریز ہی ہے۔ تم نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ نشا انڈسٹریز تمہاری منزل نہیں ہے، مسٹر فردان مصطفیٰ۔ اپنا نام اس کے منہ سے سن کر وہ چونک گیا۔ اچھا یار، ڈرو مت، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ تم آلریڈی لیٹ ہو 10 منٹ۔ اگر تمہارا ارادہ ایسے ہی پیدل جانے کا ہے تو تمہیں جاب سے نکالنے کے لیے نشا درانی کو سب سے اچھا موقع مل جائے گا۔ مجھ پر یقین کرو اور گاڑی میں بیٹھو۔ نشا درانی کے غصے سے تو تمہیں نہیں بچا سکتی، لیکن تمہاری جان بچانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں۔ اس کی اتنی لمبی تقریر سے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ لڑکی واقعی صحیح کہہ رہی ہے، مگر اس لڑکی کا بے باکی سے اسے یار کہنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ مگر وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ایک بھی لفظ بولے بنا وہ آگے بڑھا اور اپنے لیے کھولے گئے دروازے سے گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس لڑکی نے گاڑی ہوا کی سپیڈ پر اڑا دی اور آدھے گھنٹے کے راستے کو 15 سے 20 منٹ میں طے کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ نشا انڈسٹریز کی بلڈنگ کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ کچھ دیر اپنی آنکھوں کو یقین دلاتا رہا کہ واقعی وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور اسی گھبراہٹ میں وہ اپنے ساتھ آئی لڑکی کو مکمل طور سے بھول چکا تھا۔ اپنی طرف اٹھی لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتا وہ سیدھا لفٹ کی طرف بڑھا تھا۔ زندگی بھی کتنی عجب ہے، کبھی کبھی جب گماں بھی نہیں ہوتا یہ تب اپنے اوراق پلٹ کر اپنا سیاہ رخ دکھاتی ہے، اور تب وجود کا ہی نہیں روح کا بھی ہر ٹکڑا چیخو پکار کرتا ہے۔ وہ بھی آج اسی درد سے گزر رہی تھی، کیونکہ درد اور محبت زندگی میں کبھی بتا کر نہیں آتے۔ وہ بھی کل تک بہت خوش تھی، لیکن آج قسمت اور منظر دونوں ہی بدل چکے تھے۔ وہ آج اس کمرے میں موجود، چہرہ گھٹنوں میں چھپائے فرش پہ بیٹھی اپنی قسمت پہ آنسو بہا رہی تھی، لیکن یہ کمرہ اسے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا، کیونکہ یل جو ایک درندہ صرف شخص تھا وہ اس کی قید میں تھی، جو اس وقت اس کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس کھڑا، ہاتھ میں بلیڈ تھامے اسے گول گول گھماتا کمرے کے وسط میں بیٹھی عبیرہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس تک آیا اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا، اسے نرمی سے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ مس عبیرہ، یہ رونا دھونا بند کرو، کیونکہ اب تم یل کی قید میں ہو۔ وہ بلیڈ اس کے چہرے پہ مس کیے بنا انتہائی قریب سے گزارتے ہوئے استہزائیہ انداز میں بولا۔ کسی کی قید اس کی غلامی کی ضمانت نہیں ہوتی مسٹر یل، وہ بھی اسی کے انداز میں کہتی ایک پل کو اسے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ لیکن بیوٹی، میری قید تو تمہارا آخری قیام ہے۔ وہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتا دھمکی امیز لہجے میں بولا، میں بہت جلد آزاد ہو جاؤں گی تمہاری اس قید سے، اور دیکھنا ایک دن میں ہی تمہارے انجام تک پہنچاؤں گی، یاد رکھنا۔ تم مجھے تو قید کر سکتے ہو، لیکن میرے خواب، میری خواہشات، میرے احساسات، میرے جذبات، میری روح میں تحلیل، محبت، ان سب کو کیسے قید کرو گے؟ ہر قید آزادی کی امید ہے، تو وہ امید کیسے قید کرو گے؟ کیونکہ انسانی وجود کو تو قید کیا جا سکتا ہے، لیکن خواب آزاد ہوتے ہیں، ان کو جتنی بھی لگامیں ڈالی جائیں وہ اڑ جاتے ہیں اور اپنی پرواز بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ وہ جب بولنے پہ آئی تو اسے لاجواب کر گئی، جو اسے غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں وحشیانہ انداز میں گھور رہا تھا۔ بیوٹی، تم مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، اور یہ الفاظ جو تم نے ابھی کہے، کیا جانتی ہو کہ اس سے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں؟ تم نے ابھی یل کا جنون نہیں دیکھا، اس کی سفاکیت، اس کا پاگل پن نہیں دیکھا،
لیکن اب تمہارے ان الفاظ نے مجھے یہ سب کچھ دکھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کچھ پلوں میں بعد سرد نگاہوں اور لہجے میں بلا کی وحشت سموئی، کہتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو بھی یل سے بغاوت کرتا ہے اپنی موت کا سامان سمیٹتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم ابھی جینا چاہو گی، اس لیے پہلی اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اب سے تمہاری زندگی فقط میری ذات سے منسلک ہے، اور اب تعمر تمہیں میرے قبض میں رہنا ہے۔ جسے چاہو تو بخوشی قبول کرو یا بطور غلامی قرار دو، یہ تم پر منحصر ہے۔ وہ اس کے جبڑے سختی سے دبوچے، کہتا بنا اس کے درد کی پرواہ کیے اسے اوندھے منہ فرش پہ پٹکتا، خود تنِ نقوش اور شعلے ٹپکاتی نگاہیں اس کے وجود پہ ڈالتا، غضبناک تیور لیے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے اس کمرے میں ہلکی ہلکی سسکیوں کی گونج اس کی ساتھی تھی، مگر وہ ابھی بھی اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی شکست تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ وہ ڈٹی ہوئی تھی اور یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ یل کی قید سے کبھی رہا ہو پائے گی بھی یا نہیں۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کے منتظر آپ کے اتنا سے رائٹر حنا اسد۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ کیس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔